بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1251 ہے اور آج سورہ طٰہٰ کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، 80، 81 اور 82، 80، 81 اور 82۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم ووعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم، تحقیق ہم نے تمہیں نجات دی، من عدوکم، تمہارے دشمن سے، ووعدناکم، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا، جانب الطور الایمن، طور کی دائیں جانب کا، ونزلنا، اور ہم نے نازل کیا، علیکم، تم پر، المن والسلوى، من اور سلوى، کلو، تم کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، ولا تطغوا، اور تم سرکشی نہ کرو، فیہ، اس میں، فیحل، اس کی وجہ سے کہیں علیکم، تم پر، غضبی، میرا غضب نہ ہو، ومن یحلل، اور جو شخص کے، یحلل علی، اترے اس پر، غضبی، میرا غضب، فقد ہوا، تو یقیناً وہ تباہ ہو گیا۔ وَإِنِّي، اور بلا شبہ میں، لغفار، البتہ بہت بخشنے والا ہوں، لمن، اس شخص کو جس نے تابا، وآمنا، توبہ کی اور ایمان لایا، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیے، ثم اہتدی، پھر وہ راہ راست پر رہا۔ ترجمہ یوں ہے، بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات، اور تم سے کوہ طور کی دائیں جانب آنے کا وعدہ ٹھہرایا، اور تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور اس میں سرکشی نہ کرو، جس کے نتیجے میں تم پر میرا غضب نازل ہو جائے، اور جس کسی پر میرا غضب نازل ہو جاتا ہے وہ تباہی میں گر کر رہتا ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو شخص توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر سیدھے راستے پر قائم رہے، تو میں اس کے لیے بہت بخشنے والا ہوں۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو کیسی کیسی نعمتیں دی کہ تم کو تمہارے ایسے بڑے دشمن سے نجات۔ دوسری بات، ہم نے تم سے، یعنی تمہارے پیغمبر سے، تمہاری نفع کے واسطے کوہ طور کی داہنی جانب آنے کا وعدہ کیا۔ تیسری بات، ہم نے تم پر من و سلوہ نازل فرمایا۔ چوتھی بات، ہم نے جو نفیس چیزیں تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ اور ان میں حد سے مت گزرو۔ پانچویں بات، کہیں میرا غضب تم پر واقع نہ ہو جائے۔ چھٹی بات، جس شخص پر میرا غضب واقع ہوتا ہے وہ بالکل گیا، گزرا ہو گیا۔ ساتویں بات، میری بڑی بخشش ہے اس پر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر راہ پر رہے۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے وہ نعمتیں انہیں یاد دلائی جا رہی ہیں جو ان پر کی گئی۔ پہلی نعمت یاد دلائی جا رہی ہے کہ قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل، اس اللہ کی نعمت کو، ہماری اس نعمت کو یاد رکھو کہ ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ فرعون وقت کا بادشاہ، جس کی طاقت، جس کی قوت بہت بڑی تھی، جس کے قدم حشم بہت بڑے تھے، جس کا بڑا لشکر تھا، ٹھاٹ باٹ والا بادشاہ، ظالم بادشاہ، گھمنڈی بادشاہ، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو دشمن سے نجات دی۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 129 میں یہ بات موجود ہے کہ بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت میں رہے، آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نے فرمایا، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور ان کی جگہ تم کو اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا۔ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل گئے اور ان کے لیے دریا میں راستے بن گئے، لاکھوں کی تعداد میں موجود بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریا پار کر چکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو دریا میں غرق کر دیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دشمن سے نجات دی، اور اس نجات والی نعمت کا اللہ نے یہاں تذکرہ فرمایا۔
دوسری نعمت جس کا تذکرہ کیا گیا کہ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ کہ اے بنی اسرائیل ہم نے تم سے یعنی تمہارے پیغمبر موسیٰ سے تمہارے نفع کے واسطے کوہ طور کی داہنی جانب آنے کا وعدہ کیا تاکہ وہاں تمہاری ہدایت رہنمائی اور دنیا اور اخروی کامیابی کے لیے وہ آفاقی اور آسمانی کتاب تورات دی جائے جس پر عمل کرتے ہوئے تم اپنے رب کو راضی کر لو اور اپنی آخرت بنا لو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ دریا پار کر چکے اور فرعون سے نجات بھی مل گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور ان کے واسطے سے تمام بنی اسرائیل سے وعدہ فرمایا وہ کوہ طور کی داہنی جانب چلے آئیں تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی جائے اور خود بنی اسرائیل بھی اس منظر کا مشاہدہ کرے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے پروردگار سے گفتگو کرتے ہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 52 میں بھی اس نعمت کا تذکرہ موجود ہے وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کی دائیں جانب سے آواز دی اور راز گوئی کر کے انہیں اپنے قریب کر لیا۔ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھی کہ کوہ طور کی حاضری آفاقی کتاب کے حاصل کرنے اور اللہ کے قرب اور اس کی نزدیکی پانے کا ذریعہ بن گیا، اور اللہ کی نزدیکی ایک بندے کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تیسری نعمت جس کا تذکرہ یہاں کیا گیا کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا۔ بنی اسرائیل پر من و سلوہ نامی دو غذائیں اتارے جانے کا واقعہ جو پیش آیا، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب بنی اسرائیل دریا پار کرتے ہوئے آگے بڑھی اور ایک مقدس شہر میں داخل ہونے کا انہیں حکم ملا۔ بنی اسرائیل نے اس کی خلاف ورزی کی جس کی سزا انہیں یہ دی گئی کہ انہیں وادی تیہ میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا۔ اس وادی سے بنی اسرائیل 40 سال تک باہر نہ نکل سکے۔ اس سزا کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اس زمانے میں بھی بنی اسرائیل پر طرح طرح کی نعمتیں ہوتی رہی۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت من و سلوہ کا اتارا جانا تھا، چونکہ بنی اسرائیل کے پاس کھانے اور پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، وہاں معیشت نہیں تھی، وہاں زراعت نہیں تھی، وہاں تجارت نہیں تھی، وہاں ملازمت نہیں تھی، تو ظاہر بات ہے کہ بنی اسرائیل اگر ان کے ساتھ یہ احسان نہ کیا جاتا تو بھوکے مر جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ریڈی میڈ غذا آسمان سے اتاری۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں بھی من و سلوہ کا تذکرہ موجود ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ ہم نے تمہارے اوپر سایہدان کیا، انہیں بادل قائم کیا تاکہ تم کو دھوپ کی تمازہ سے تم بچ سکو، اور تمہارے اوپر ہم نے من و سلوہ اتارا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 160 میں بھی اس کا ذکر ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے ان پر من و سلوہ اتارا۔ ان نعمتوں کے دیے جانے کے بعد بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ ویحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا۔ بنی اسرائیل جو کچھ ہم نے تم کو یہ نفیس چیزیں اچھی چیزیں عطا کی ہیں کھاؤ، ان میں سے کھاؤ، یاد رکھو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی مت کرو، حد سے تجاوز مت کرو، جو احکام تم کو دیے گئے ان احکامات پر پورا عمل کرو، اور اگر ایسا کرو گے، سرکشی کرو گے تو تمہارے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو سکتا ہے، اور جس پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے گا یہ بات پکی ہے کہ وہ گیاس گزرا ہوگا، نقصان اور خسارے میں پڑ جائے گا۔ میں تو اس خوش نصیب کو معاف کرنے والا ہوں۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں وَإِنِّي غَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا میں اس شخص کو معاف کرنے والا ہوں جو توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے اور دل میں یقین کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت انتظار کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔